ہمارے ہاں بے ایمانی بہت زیادہ ہے، اور ہر چھوٹے سے طبقے سے لے کر بڑے بڑے منصب والے بے ایمانی کرنے پر پہلے نمبر پہ ہے، اور شاید انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا میں دھوکہ دہی میں، بے ایمانی میں پہلے نمبر پر ہوں گے، بے اعتدالی میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ اگر آپ گندم لے کر چکی پر جائیں نا کہ اس کا آٹا بنوانا ہے، تو جب آپ واپس لینے کے لیے جائیں گے نا تو وہ آپ سے پیسے بھی لیں گے اور کہیں گے کہ اس میں سے ہم نے کاٹ بھی لینی ہے۔ بھئی پیسے تو آپ لے رہے ہیں لیکن یہ کس چیز کا نام ہے کہ کاٹ۔ اور پھر اگر آپ گوشت لیں گے تو اس میں سے پہلے وقتوں میں وہ 1000 گرام کا کلو ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ سب نے ایک ہو کر اس کو 900 گرام کر لیا ہے، اور وہ علل اعلان 900 گرام دے رہے ہیں۔ بھلا ایسا کرنے سے کیا ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ کسی بھی شعبوں کو دیکھ لیں، اگر آپ دودھ والے سے کہیں گے کہ ہمیں بغیر پانی کے چاہیے تو وہ کہے گا کہ ہمیں اس میں سے بچتا کچھ نہیں ہے۔ اگر پانی ملا دودھ نہ بیچیں گے تو اس میں سے ہمیں کچھ بچے گا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری گلیوں میں ہم نے بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے علاقوں میں 3 کروڑ 4 کروڑ کوٹھی پر لگا دیا ہوا ہے، اور اس کے عین سامنے سڑک کے وسط میں گٹر کھلا ہوا ہے، مین ہال کھلا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ٹہنی رکھی ہوئی ہے کہ اس کو دیکھ کر گزریں کہ اس کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، اور ڈھکن نہیں ہے اس میں کوئی بھی گر سکتا ہے۔ اب جو بندہ روز گزرتا ہے اس کو تو پتا ہے کہ اس پر ڈھکن نہیں ہے، اوپر ٹہنی لگی ہوئی ہے، لیکن جو بندہ بیچارہ پردیسی ہوگا اگر وہ تھوڑی سی بے احتیاطی کر دے تو وہ اپنی موٹر سائیکل سمیت سائیکل سمیت اس میں گر جاتا ہے، بعض دفعہ بچے بھی گر جاتے ہیں۔ تو اتنی توفیق نہیں ہوتی، یعنی ایمان کا اتنا فقدان ہے کہ اپنے بنگلے پر، اپنے بڑے سے مکان پر اس نے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر لیا، لیکن سامنے جو ہے وہ 2000 3000 روپیہ لگانے سے یہ قاصر ہے کہ یہ عوام کے کام آئے گا، میں کیوں لگاؤں؟ یعنی اتنی ہٹ درمی، اتنی ناانصافی کہ اتنا پیسہ بھائی تم نے اپنے مکان پر لگا لیا ہے، اگر 2-3 ہزار روپیہ لگا کر تم گٹر کا ڈھکن لگا دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان سے بچ جاتا۔ وہاں پر خشک ٹانیاں لگا دیتے ہیں کہ جیسے ان کے ایمان بھی ہمارے خشک ہو گئے ہوئے ہیں۔ آپ یورپ سے آئے ہوئے لوگوں سے پوچھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو 2 نمبر دوائیاں ہوتی ہیں ان کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دوائی لینے کہیں پر میڈیکل سٹور پر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ مشکل ہوتی ہے کہ 1 نمبر چیز جو ہے نا یہ نہیں ملے گی ہمیں، لیکن وہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ 2 نمبر دوائی کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ بیمار شخص کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے تو وہ پرائیویٹ ہسپٹلز والے وہ ایسے اس سے پیسے لیتے ہیں کہ جیسے یہ پہلی دفعہ مرغا پھنسا ہے، اور اس کو نچوڑ لیں گے۔ اللہ معافی دے کہ ہمارے ہاں کچھ شعبے ایسے ہیں، وکیل ہو گئے، عدالت کچہریاں ہو گئی، ہاسپٹل ہو گئے، ان میں اگر غریب بندہ چلا جائے تو اس کی کھال تک اتار لیتے ہیں، یعنی ایسے اس پر حملہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کچھ اس کی جمع پونجی ہے سب کچھ مجھ کو ہی دے جائے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ محفلیں اتنی ہوں گی، اتنے بیانات ہوتے ہیں، اور ناانصافی، بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، یہ چیزیں اتنی وافر مقدار میں ہیں کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت کتاب ہے، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت کتاب ہے قرآن کی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود دیا ہے، اور سب سے اعلیٰ نبی جو ہے خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے نبی ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، یعنی ہر چیز ہمارے پاس اعلیٰ ہے، اتنا اچھا ملک ہے، لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ ہمارے اخلاق کا اتنا فقدان ہے، ہمارے اندر اتنی ناانصافی ہے، بے اعتدالی ہے، اتنی دھوکہ دہی ہے، اتنے وافر مقدار میں فراڈی شخص ہمارے ہاں۔ اب کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو رشوت خور، بے اعتدال لوگ، ناانصافیاں کرنے والے، 1 نمبر چیز کو 2 نمبر چیز جو ہے وہ زیادہ تر بیچنے والے، 2 نمبر کو 1 نمبر کہہ کر بیچنے والے، اتنا دھوکہ فراڈ۔
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمران اچھے نہیں مل رہے، یہ فلاں چور ہے، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ خرابیاں ہیں۔ تو جب ہمارے خود کے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر جنید بغدادی جیسے حکمران، پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمیں ابو بکر صدیق جیسے، عمر و عثمان جیسے اور حضرت علی جیسے حکمران چاہیے۔ جب ہم خود اتنے گھٹیا ہوں گے تو پھر ہمارے حکمران بھی اللہ ہم پر ایسے ہی مسلط کرے گا۔ یاد رکھیں، کبھی بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم خود ٹھیک نہ ہوں۔ اگر ایسے ہی اسی ڈگر پر ہی ہم سارے چلتے جائیں گے تو پھر ہم اس سے بدتر حالات کی توقع تو کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اچھے حالات کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ فلاں آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، فلاں آئے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ خود ٹھیک نہ ہو جائیں۔ آج کسی ریڑی والے کو دیکھ لیں، وہ بھی کسر نہیں چھوڑتا، جتنی حسب توفیق اس سے ہوتا ہے وہ بے ایمانی کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ غریب ہی کرتا ہے، امیر ہی کرتا ہے، پیسے والا ہی کرتا ہے، گاڑیوں والے ہی کرتے ہیں، بڑے بڑے جج وکیل کرتے ہیں، نہیں۔ ایک مستری ہے نا، مستری آپ اس کو گھر پر لگاتے ہیں۔ بڑی مزیدار بات مجھ کو یاد آ گئی، میں مسجد میں بیٹھا، ساتھ ہی گھر میں مستری لگے ہوئے تھے، ان کا کوئی کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا۔ تو وہ جب بھی اذان ہوتی نا ظہر میں عصر میں، تو وہ پہلے مزدور آتے، پھر وہ مستری صاحب بھی مسجد میں آتے۔ تو مجھے ان کی عادت بڑی اچھی لگی، میں نے کہا آپ کے جو ٹھیکیدار ہیں یعنی مستری صاحب وہ بڑے اچھے ہیں کہ تم کو بھی نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ مزدور ہے نا، وہ جو بتانے لگا، وہ کہنے لگا کہ مجھے اس نے بڑی حیران کن بات بتائی۔ کہتا ہے کہ ہمارے جو مستری ہیں جن کے پاس ہم مزدور لگے ہیں، میں اکثر ان کے ساتھ مزدوری پہ لگتا ہوں، تو یہ جب ٹھیکے پہ لگتے ہیں نا تو پھر یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن جہاں پر دیہڑی پر لگے ہوں پھر وہاں پر ان کو نماز یاد آ جاتی ہے۔ یعنی ہٹ درمی بے ایمانی دیکھیں کہ مسجد میں آتے ہیں اس وجہ سے کہ دیہڑی پہ لگے ہوئے ہیں، اور نماز کے بارے میں یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، لیکن وہ بتا رہا تھا کہ جب ہم ٹھیکے میں لگے ہوتے ہیں نا ہمارے مستری، تو پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ بے ایمانی کی حد دیکھیں کہ اب دیہڑی پہ لگے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آگے، وہاں پہ سستا بھی لیا ہے، پنکھے کے نیچے کچھ دیر لیٹ بھی گئے ہیں، اور نیکی کی آڑ لے کر وہ گناہ کر رہے ہیں، یعنی اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے یہ نہیں کہ چلے گئے، 10-20 منٹ وہاں پر لیٹے بھی رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ جتنا ٹائم ہے ویسٹ کریں گے، ہمارا کیا جا رہا ہے۔ یعنی مزدور ہے، ایک مزدور بھی جو ہے نا وہ بھی باس نہیں آتا کہ میں بے ایمانی نہ کروں۔ تو ایسے ہمارے حالات بھائیوں کب ٹھیک ہوں گے؟ نہیں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ ہمیں کیسا اچھا حکمران عطا فرمائے گا؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بوئیں تو کاٹیں لیکن ہم امید پھولوں کی رکھیں، ہم دوسروں کے آگے کانٹے بچھائیں لیکن ہم امید رکھیں کہ ہمیں پھول ملیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اس لیے جب تک خود اچھے نہ بنو گے، اچھے کی توقع نہ رکھنا۔